ٹھہرا دیا. جس کی نماز نیت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے نماز وزندار ہو گئی. رکعتیں 2 ہی ہیں پر لقمہ حلال تھا، رکعت 2 ہی ہے، کپڑے حلال تھے، رقم 2 ہی ہے، جس کمرے میں رہتا وہ حلال تھا، رقم 2 ہی ہے، جہاں دکان پہ مال تولتا دیتا اس میں کھوٹ نہیں تھا، پاک صاف تھا. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. انہیں تو ہم قریب نہیں آنے دیتے ہیں ان تاجروں کو جس کے یہاں 2 ترازو ہوتے ہیں، ایک دینے کا اور ایک لینے کا. جب دیتا ہے تو کم کر کے، جب لیتا ہے تو پورا پورا. یہ تو دنیا میں بھی برباد ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہیں. انہوں نے سودا کیا تھا ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم اللہ سے ڈرتے رہیں گے. یہ ہم سے سودا کر چکے ہیں. اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہم کمی نہیں کریں گے، اللہ کو حاضر ناظر مانیں گے. یہ ہم سے سودا کیے ہوئے. اس پہ انہوں نے بے ایمانی کی، اس پہ پھر انہوں نے غداری کی، اس پہ پھر یہ شرک میں مبتلا ہو گئے. ان کا کہنا تھا لا الہ الا اللہ، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. لا الہ الا اللہ، تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کریں گے. تیری نماز پڑھیں گے، تیرا روزہ رکھیں گے، تیرے لیے زکوٰۃ دیں گے، تیرے لیے حج کریں گے، تیرے لیے کسی کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، تیرے لیے ماں باپ کی خدمت کریں گے، تیرے لیے بیوی کے حقوق ادا کریں گے، تیرے لیے خاوند کے حقوق ادا کیے جائیں گے، تیرے لیے پڑوسی سے حسن سلوک کیا جائے گا. دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اس پڑوسی سے بات کریں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں. خود یہ بڑا بد اخلاق ہے، بڑا بد کردار ہے، پر میں سودا کر چکا ہوں. لا الہ الا اللہ، یہ جیسا ہو ویسا میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں، چاہے یہ کافر ہو، چاہے یہ مومن ہو، چاہے یہ فاسق ہو، چاہے یہ فاجر ہو، چاہے یہ اندھا ہو، چاہے یہ جیسا ہو، میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں گا. میں اس کے راستے میں کانٹے نہیں بچھاؤں گا، میں اس کے کھیت میں پانی نہیں ڈالوں گا، میں اس کے مکان کی دیوار کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں اس کی تجارت کے لیے رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں اس کے رشتے ناتوں کو نہیں توڑوں گا، میں اس کی آخرت کی بربادی کا سبب نہیں بنوں گا، میں اس کے نقصان کا ذریعہ نہیں بنوں گا، میں اس کے نفع کی راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، میں اس کے لیے خیر خواہ بنوں گا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وہ آدمی مومن نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو. یہ کیسا پڑوسی ہو، اپنی سگریڑی میں سبزی پسند کرتا ہے، دوسرے کی سگریڑی میں بھنگ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی سگریڑی میں کچھ اور دیکھنا چاہتا ہے. یہ کیسا پڑوسی ہے، اپنے لیے محل مکان پسند کرتا ہے، دوسرے کی جھونپڑی کو بھی نہیں پسند کرتا. یہ کیسا پڑوسی ہے، خود کے لیے گاڑیاں بڑی بڑی پسند کرتا ہے، دوسرے کو ٹانگے میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. یہ کیسا آدمی ہے، اپنے لیے بڑے بڑے رشتے ناطے پسند کرتا ہے، دوسرے کی بستی کو دیکھنا نہیں چاہتا. یہ کیسا پڑوسی ہے، اپنے لیے بڑے بڑے ملبوسات پسند کرتا ہے اور دوسرے کی گزری کو بھی پسند نہیں کرتا. یہ کون سی جنت کا مستحق ہوگا؟ یہ کیسا وعدہ وفا کرنے والا ہے؟ یہ بے وفا ہے. ہم بے وفاؤں کو جنت میں نہیں آنے دیں. بے وفا متقی نہیں ہے، بے وفا پرہیزگار نہیں ہے، بے وفا لوگ ہماری جنت کے حقدار نہیں ہیں. یہ کون سی دوستی ہے، یہ کون سی تجارت ہے؟ تم تو اس میں کھوٹے نکل کے فما ربحت تجارتہم، تم نے جھوٹوں کا ساتھ دے دیا، فاسقوں کا ساتھ دے دیا، فاجروں کا ساتھ دے دیا، بدماشوں کا ساتھ دے دیا، چوروں کا ساتھ دے دیا، ڈکیتوں کا ساتھ دے دیا. ہٹ گئے ہم سے، جو ہٹ گئے، جو کٹ گئے وہ پٹ گئے، وہ ہمارے نہیں رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم تمہیں پرہیزگار متقی دیکھنا چاہتے ہیں، اور متقی اس لیے تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جائیں.
متقی اس لیے تاکہ پرسرات سے بچ جائیں، متقی اس لیے تاکہ حشر کے میدان کی رسوائی سے بچ جائیں، متقی اس لیے تاکہ تم جہنم سے بچ جائیں، متقی اس لیے تاکہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں۔ اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، میں دنیا کے اندر بھی کامیاب رہوں، آخرت میں بھی کامیاب رہوں۔ مومنو، میں تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہ عام حکم ہے اللہ کا، اے میرے پیدا کردہ انسانوں، اللہ کی عبادت کرو۔ اور جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو، میں تمہیں بتاتا ہوں، آواز دیتا ہوں، بلاتا ہوں، آ جاؤ، قریب آ جاؤ، آ جاؤ، قریب آ جاؤ، میری عبادت کر لو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ عام حکم ہے۔ پھر اللہ ایک خاص حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، جنہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا، لا الہ، اب ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم کروڑوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، اربوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، کہیں اور نہیں جائیں گے، تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اب تم آؤ میری طرف، قریب آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب تم میرے مخاطب ہو، خوف ڈرو اللہ سے، اپنی عبادت کرتے ہوئے، اپنے معاملات کرتے ہوئے، ورنہ تو پھر بات یہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ یا رسول اللہ، انہوں نے وعدہ مجھ سے کیا، یہ بدماشیاں کرتے ہیں، منافقیاں کرتے ہیں، یہ تو میرے بندے ہو گئے نا، اور بندوں میں خاص دوست ہو گئے، ایمان لے آئے، لیکن اب یہ میرے ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں، ٹوپیاں لگا کر، داڑھیاں رکھ کر، پگڑیاں پہن کر، رومالیں پہن کر، لباس پہن کر، نا عبد الرحمن، عبد الرشید، عبد الصمد، عبد القادر رکھ کر، اور یہ مسلمان کہلوا کر اب یہ بدماشیاں کرتے ہیں، حقوق تلفی کرتے ہیں، یہ کیا حال ہوگا ان کا؟ آپ کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ؟ میں ان کو برباد کر دوں گا، میں ان سے ناراض ہوں، اور یہ دنیا میں بھی نامراد رہیں گے، آخرت میں بھی نامراد رہیں۔ کیا کام کرتے ہیں یا اللہ؟ کیا بات ہے؟ کیا مطالبہ ہے ان سے؟ کیا مطالبہ ہے بھائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے یتیموں کو امید ہے کہ ہمارے حقوق پامال نہیں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بیواؤں کو امید ہے کہ ہمارے لیے یہ ہماری عزت کے بچانے کے سہارا بنیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ماؤں بہنوں کو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی امید ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے نظام خدائی قائم ہوگا دنیا کے اندر، یہ وہ لوگ ہیں جن سے معاشرے کے اندر خیر پیدا ہوگی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رہنے سہنے سے جانوروں کو بھی سکون ملے گا، درختوں کو بھی سکون ملے گا، اور زمین کے اندر رہنے چلنے والی بسنے والی تمام چیزوں کو پناہ ملے گی، اور یہی بربادی کا ذریعہ بننے لگے۔ اور ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو دین کا نام لے کر میرے دین کو جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور جھٹلاتے ہیں۔ کیسے جھٹلاتے ہیں؟ ہم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا وقت آتا ہے، نماز نہیں پڑھتے، چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ جھوٹے ہیں ان کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، ہم مان چکے ہیں، آج کے بعد کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، تیری نماز پڑھیں گے۔ یہ تو پڑھتے ہی نہیں، یہ تو غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ تو دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یا رأیت الذی یکذب بالدین، یہ دین کو جھٹلاتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا ماں باپ کی خدمت کرو، یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا اور میاں بیوی کے حقوق ادا کرو، یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یدع الیت ولا یحض، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا سردار، ہم نے ان سے کہا تھا کہ سبب تخلیق کائنات، ہم نے ان سے کہا تھا کہ دوست خدا بعد از خدا، بزرگ تو ہی، قصہ مختصر است
جس کی شان یہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کے لیے قرآن میں کہا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ جو ہم نے یتیم پیدا کیے، یہ یتیموں کی تاریخ کو بھول گئے۔ یدعو الیتیم، یہ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، امیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، پگڑیوں والی کو کھلاتے ہیں اور ٹوپیوں والوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو باہر روک دیتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھلاتے نہیں، ان کے کھلانے کے لیے ترغیبیں نہیں دیتے ہیں، ان کے کھلانے کے لیے راہیں ہموار نہیں کرتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے ہم بھی دروازہ بند کر دیتے ہیں جو ایسے الٹے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھ کر بھی اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سستی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اکتاتے ہیں، ٹھونے مارتے ہیں، ادھوری نمازیں پڑھتے ہیں، خیال دکانوں کی طرف، مکانوں کی طرف، تجارت کی طرف، کاروبار کی طرف لگائے رکھتے ہیں۔ نہ سجدے کا پتہ، نہ رکوع کا پتہ، نہ قیام کا پتہ، نہ قرات کا پتہ، نہ مسجد میں آنے کا پتہ، نہ اسے نکلنے کا پتہ، اور نہ ان کو خیال ہے اس کا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ایسے کمزور نمازیوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ جب گھروں میں جاتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کھانا کس کو کھلایا، خبردار اس سے کھانا نہیں دینا، خبردار پڑوسی کو چیزیں نہیں دینا، خبردار اس کو پانی نہیں دینا، اس کو سوئی دھاگا نہیں دینا، اس کو چائے نہیں دینا، اس کو پانی نہیں دینا۔ یہ گھر میں پابندیاں لگاتے ہیں، باڑیں لگاتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاونت کی چیزوں سے لوگوں کو روکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے۔ یہ ہماری تجارت میں کھوٹے ہو گئے۔ اللہ ہمیں اس تجارت کے اندر وفادار بنا دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز کو قبول کرے، اللہ تعالی ہمیں پکا ایماندار بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فرمان بردار لوگوں میں شامل کرے جن سے اللہ راضی ہو گئے۔ اللہ ہماری اس نماز کو ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جو کچھ ہم نے کہا وہ کچھ نفع بخش ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ جو کوئی بات ایسی نکلی جو نفع بخش نہ ہو، اللہ اسے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ آپ کی اس مسجد کو آباد کرے اور آپ کے یہاں آنے اور مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور جو یہاں آس پاس میں سوئے ہیں اور جو یہاں آنے والے آ کے دنیا سے چلے گئے، ان سب کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔